نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق اللہ العظیم۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، ارے شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہوگا امیر شہر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، خوف و اندیشہ و تعزیر و صدا رہنے دو، میرے لبوں پہ حق کی صدا ہے، حق کی صدا رہنے دو۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے آج موقع حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے موقع دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی سے محبت فرماتے ہیں، میرے آقا بھی حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بدبخت لکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو کشف الاسرار اپنی کتاب میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 107 میں کہ حضرت عثمان غنی بدمعاش ہیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حضرت عثمان غنی بدمعاش تھے تو میرے پاک پیغمبر نے 2 بیٹیاں دی کیوں ہیں؟ اگر تجھ سے کوئی بیٹی لے کے جائے نکاح کے اندر، تو کہتا ہے میرا داماد سب سے اچھا ہے، میرے داماد سا کوئی اور نہیں، میرا داماد شریف ہے، میرا بہنوئی شریف ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا پاک پیغمبر 2 جہانوں کا اللہ کا پاک پیغمبر سردار ہیں، انہوں نے اپنی 2 بیٹیاں جن کے لیے دی ہیں، کیا ان کو یہ برداشت ہوتا تھا کہ دنیا کے اندر میں اپنی 2 بیٹیاں بدمعاش کو دے رہا ہوں؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اے عثمان غنی اس کرتے کو اتار دے۔ حضرت عثمان غنی چھت پہ چڑھ کے کہتے ہیں لوگوں، کیا اس مسجد کے اندر تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے جس کے لیے وسیع کرنے کے لیے پیسے میں نے دیے تھے؟ لوگوں نے کہا عثمان نماز پڑھنے دیتے ہیں، اس خلافت کے کرتے کو اتار دے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بے شک نماز نہ پڑھنے دو، خلافت کا کرتا نہیں اتارتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس کنویں کو میں نے یہودی سے خریدا تھا تمہارے لیے دے دیا، اس سے آج تم مجھے پانی نہیں دیتے۔ لوگ کہنے لگے کہ اے عثمان غنی، اگر تم اس خلافت کے کرتے کو اتار دے تو تجھے پانی مل جائے گا۔ خلافت کا کرتا عثمان غنی فرماتے ہیں خلافت کا کرتا نہیں اتار سکتا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر خلافت کا کرتا اتار دیا تو کل قیامت کے دن مجھ سے نہیں مل سکے گا۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے شہر کے اندر کسی کا جنازہ اٹھے، اگر اس کے پڑوسی بھی ہوں، اس کے شہر والے بھی ہوں، یہ برداشت نہیں کرتے کہ لوگ پتھر برسائے، لیکن عثمان غنی کا جنازہ اٹھتا ہے تو پتھر لوگ برساتے ہیں۔ باغیوں نے پتھر برسانا شروع کیے، تیرا اور میرا جنازہ نکلے تو لوگ پھول برساتے ہیں۔ قربان جاؤں عثمان غنی کے لیے جس کی شہادت پر لوگوں نے پتھر برسائے، لیکن حضرت عثمان غنی انہیں کے لیے تلوار اٹھانے کا کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اے عثمان، 3 دن ہو گئے، بتا تو صحیح آپ کو جب بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، جب مجھے
پیاس لگتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کو آج کوئی روٹی نہ دے، تیرے شہر کا کوئی یہ نوجوان نہیں گوارا کرتا کہ میرے شہر کے اندر رہ کے میرے پڑوسی کو روٹی نہ ملے، کوئی یہ نہیں چاہتا۔ اگر تیرے گھر کی ایک وقت کی نہ ہو، دوسرے وقت کی ہو جاتی ہے، لیکن عثمان غنی کو 40 دن تک کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرت تیری کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی امیر المومنین، آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں کے گلے کٹا دیں۔ عثمان غنی کیا کہتے ہیں کہ نہیں علی، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے شہر کے اندر خون ریزہ ہو، میں یہ نہیں چاہتا خون بہنے لگے۔ اس کو عثمان غنی برداشت نہیں کرتے، لیکن باغیوں نے کہاں تک عثمان غنی کو نہیں چھوڑا۔ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، عثمان غنی جماعت القرآن نہیں تھے؟ کیا عثمان غنی کے گھر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئی تھیں؟ آخر میں اتنا کہوں گا، جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں اس کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں اصحاب رسول قرآن کے دشمن میں ان احسنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ چڑھوا دو، مگر میں بے ایمانوں کو ایماندار کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔